گھوڑے والی بندوق ایک قصہ پارینہ۔ گھوڑے والی شاٹ گن یا ہیمرڈ شاٹ گنز 20ویں صدی میں اچھی طرح سے مقبول رہیں، لیکن آخرکار اس کی جگہ بغیر گھوڑوں کی یا ہیمر لیس شاٹ گنز نے لے لی۔ بغیر گھوڑوں والی شاٹ گن سے تیز فائرنگ کی سہولت ہوتی ہے، کیونکہ شوٹر کو ہر شاٹ سے پہلے گھوڑے کو دستی طور پر کاک نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے پرجوش اب بھی گھوڑوں والی شاٹ گن کی جمالیات اور میکانکس کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھوڑوں والی شاٹ گن نسبتاً آسان آتشی اسلحہ ہے۔ یہ بیرل، ٹریگر اور گھوڑوں پر مشتمل ہے۔ جب ٹریگر کو کھینچا جاتا ہے، ہیمر چھوڑ دیا جاتا ہے، فائرنگ پن پر ٹکراتا ہے اور کارتوس شیل میں بارود کو بھڑکاتا ہے۔ جیسے ہی بارود جلتا ہے، یہ دباؤ پیدا کرتا ہے، شاٹ کو بیرل سے باہر اور ہدف کی طرف دھماکے کی آواز کے ساتھ انتہائی تیزی سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ گھوڑے والی بندوق 32 اور 36 انچ تک لوگوں نے بڑے پیمانے پر استعمال کی ہیں۔ گھوڑوں والی شاٹ گن کا ایک منفرد پہلو ایک یا دونوں بیرل فائر کرنے کے درمیان انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ زیادہ تر گھوڑے دار شاٹ گنیں ڈبل بیرل ہوتی ہیں، جس سے شوٹر کو یہ انتخاب کرنے کی سہولت ملتی ہے کہ کس بیرل کو فائر کرنا ہے، یا دونوں بیک وقت۔ یہ فیوچر شکار کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ شوٹر کو ہدف کے لیے مناسب بیرل کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سائیڈ بائی سائیڈ شاٹ گن میں بیرل افقی طور پر رکھے گئے ہیں، جبکہ اوور اینڈ انڈر ڈیزائن میں بیرل عمودی طور پر رکھے گئے ہیں۔ ہر ڈیزائن کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، اور نشانہ بازوں کو گھوڑوں دار شاٹ گن کا انتخاب کرتے وقت اپنی ضروریات اور ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ جمالیات یقینی طور پر ایک حصہ ہیں۔ میری نظر میں اعلیٰ معیار کے گھوڑوں دار ہتھیار کے ٹکڑے کی طرح کوئی بندوق اتنی خوبصورت نہیں ہے، چونکہ میں اس کی تخلیق کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ایک عمدہ گھوڑوں دار بندوق مجھے ہاتھ کی کاریگری کی حتمی رسائی کے طور پر یقیناً متاثر کرتی ہے۔ کچھ کاریگر گھنٹوں دنوں تک اپنے بینچ پر کھڑے رہے، صبر سے ایک دوسرے کے آئینے میں ہیمرز ڈالتے رہے، خوبصورت منحنی خطوط اور بہترین لوہے کے ٹکڑے میں اپنی سالوں کی کاوشوں اور محنت اور تجربے کے ساتھ ایک کارآمد اور منفرد تخلیق کا مجسمہ بناتے رہے۔ کسی خوبصورت عورت کے ٹخنے کی طرح پتلی شکل میں محرکات فائل کرتے رہے۔ اس طرح کی مہارتوں کو ایک ماسٹر بیرل بنانے والے، ایک فرسٹ ریٹ اسٹاکر اور ایک ہنر مند نقاشی کے آرائشی لفظ کے ساتھ جوڑیں، اور آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو فن کے ایک تخلیقی ٹکڑے کی طرح وقت سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ گھوڑے دار بندوقوں کے لیے اس بات پر بھی دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کس طرح سنبھالنا ہے۔ تمام جدید بندوقوں میں حفاظتی طریقہ کار ہوتا ہے، جن میں کچھ فی الحال تیار کردہ گھوڑے دار بندوقیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔
पुराने लोग आम तौर पर ऐसा नहीं करते थे। इन लोगों के लिए महफूज या तो रिबाउंडिंग ताले या टुम्बलर पर निस्फ कॉक निशान है, यानी घोड़े का निस्फ लॉक या निस्फ खिंचाव। क्योंकि अब हमारी कम से कम 3 नस्लों को आम तौर पर घोड़ों वाली बंदूकों से वाकफियत से हटा दिया गया है, क्योंकि जदीद सहूलत और बंदूक की महफूज हैंडलिंग एक ख़ास मसला है। लेकिन हकीकत में आला मेयार की अंग्रेज़ी और बेल्जियम की घोड़ेदार बंदूकें अब कभी कभार कबाड़ के समंदर में सामने आती हैं, लेकिन इनको पहचानने का इल्म बहुत कम लोगों के पास होता है। शायद मसावत आसान थी। घोड़ेदार बंदूक इज इक्वल टू कदीम, डेमास्कस बैरल के साथ घोड़ेदार बंदूक इज इक्वल टू खतरनाक कदीम। लिहाजा ऐसी बंदूकों को वाज़ेह तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने इन्हें दिलचस्प और इंतहाई खूबसूरत आर्ट, एक पुराने ज़माने की याद दहानियों के लिए, बंदूकों के कलेक्टर्स के लिए यकीनन एक कीमती सरमाया। आखिर में घोड़ेदार शॉटगन अपनी मुनफरिद जमालियात और मैकेनिक्स की बदौलत शायकीन के दरमियान एक मकबूल आतिशी हथियार बनी रही हैं। अगरचे अब ये मामूल नहीं रहेगा, लेकिन ये अब भी शिकार और अपने दिफा के लिए एक काबिल एतमाद और मौसर ज़रिया है। चाहे आप एक तजर्बाकार शूटर हो या इब्तदाई, ये आपके हथियारों के लिए हैमर्ड शॉटगन्स पर गौर करने के काबिल है।